بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی خوشی میں اتنا نہ بہہ جائیں کہ آپ جو کچھ رکھتے ہیں وہ بانٹ دیں، اور نہ ہی اپنے غم میں اتنا کھو جائیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب ظاہر کر دیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے عیاں نہ کریں، کیونکہ حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں لوگ آپ کے گھر آ کر آپ کے حالات اور ارادوں کو جان لیتے ہیں۔ پیٹ کا درد نہ ٹھیک ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کریں، درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ پرانے کپڑے پہننے والوں کو کبھی نیچی نظر سے مت دیکھنا۔ اس شخص کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا جو آپ کے سامنے لوگوں کا راز کھولتا ہو۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دل میں ارمان کم رکھنا۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ خوش مزاجی سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں محبت۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بچے کے سر پر بال نہ ہو تو انجیر کی چھال اور سمندری جھاگ پیس کر گاڑھا لیپ لگائیں۔ جس شخص میں غصہ زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی چابی ہے۔ اگر جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھاؤ۔ اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن بھر میں 1 بار سورہ یوسف پڑھا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ نہار منہ پودینے کے پتے چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت بیمار کر دے گا۔ 1 گلاس پانی صبح اٹھنے کے بعد پینے سے اندرونی اعضاء ایکٹیو رہتے ہیں۔ 1 گلاس پانی نہانے کے بعد پینے سے بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کچا انڈا پھینٹ کر پی لیں، کانٹا نگل جائے گا۔ غریب دماغ ہمیشہ ماضی کو یاد رکھتا ہے۔ غریب دماغ ہر پل گلے شکوے کرتا ہے۔ غریب دماغ سیکھنا پسند نہیں کرتا۔ غریب دماغ امیر کو برائی سمجھتا ہے۔ غریب دماغ پیسے لگانے سے ڈرتا ہے۔ غریب دماغ تبدیلی سے ڈرتا ہے، جبکہ امیر دماغ حال میں رہتا ہے۔ امیر دماغ غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ امیر دماغ دوسروں کو کامیاب کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ امیر دماغ گلے شکوے نہیں کرتا اور کچھ نیا سیکھتا رہتا ہے۔ امیر دماغ بری عادتیں چھوڑ دیتا ہے۔ ڈینگی کا مریض 1 دن میں صحت یاب۔ بکری کا دودھ ہر 1 گھنٹے بعد ڈینگی کے مریض کو پلائیں۔ اگر کسی کے 5000 بھی پلیٹلیٹس ہوں تو وہ 1 دن میں 80,000 ہو جائیں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے انعامات: عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قلت پیشاب اور پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا نہایت مفید ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فرما اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ تل کا تیل بالوں کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کا استعمال رنگت کو نکھارتا ہے اور خارش کو دور کرتا ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 10 گرام اجوائن اور 10 گرام سونف کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب آدھا رہ جائے تو پی لیں، صرف چند دن میں یقینی فرق محسوس کریں گے۔ آیت الکرسی کو سید الفرقان کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آیت الکرسی کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ تلاوت کرتے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرکان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا اس سے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ پئیں۔ سب سے پہلے تو ایسے کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں، جس سے نیا خون بنتا ہے اور گال گلابی ہوتے ہیں۔ جسم میں طاقت آتی ہے، معدہ ٹھیک رہتا ہے اور بد ہضمی قبض دور ہوتی ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور 1 سیب چہرے کی تازگی خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کسی کے مسوڑوں سے خون نکلتا ہو وہ امرود کے چند پتے 1 گلاس پانی میں پکا کر غرارے کرے، انشاءاللہ چند دن میں افاقہ ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ ہمیشہ مسکرانے کی عادت بنائے کیونکہ پریشان رہنے سے کوئی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال اعصاب کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے سے انسان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ سونف کو دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر ہلکا سا مساج کریں، چہرہ تر و تازہ ہو جائے گا۔ معدے کی کمزوری کی پرابلم ہو تو ساگودانہ بنا کر کھایا کرو۔ تیز تیز چلنے سے بدن کی جلد کبھی ڈھیلی نہیں پڑتی، اور زیادہ کم ہونے لگے تو روزانہ 1 کیلا کھا لیا کرو، وزن بڑھنے لگے گا۔ اگر معدے کے گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کرو۔ چاندی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کیڑے نہیں لگیں گے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ انار کا رس پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس بغول کا چھلکا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، اس سے گردے صاف ہو جائیں گے اور پرانی سے پرانی قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، یعنی میٹھا کم کھائے۔ اگر بوڑھے ہونے سے بچنا چاہتے ہیں سبز مرچ کچی کھاؤ، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جائے گا۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلد ہضم ہوتی ہے اور پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ پیٹ کی چربی کا دشمن ایک پھل کا شربت ہے اور وہ ہے تربوز کا شربت۔ جس عورت کا جسم موٹا ہو اور قد چھوٹا ہو وہ ضدی عورت ہوتی ہے۔ لمبے قد والی اور جسم کی دبلی عورت بہت محنتی ہوتی ہے۔ پھول مکھانے روسٹ کر کے ان کو چاٹ میں شامل کریں۔ پھول مکھانوں کی چاٹ نہ صرف کھانے میں ذائقے دار ہوتی ہے بلکہ آپ کی صحت کے لیے بھی مفید ہوگی۔ آلو کی چپس کھانے والے کے جلد پر میل اور دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے ہاتھ پاؤں کی جلن سے نجات ملتی ہے اور پیشاب کی جلن میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ کھیرا گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ کھیرا ہاضمے دار ہے، دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بیج میں روزانہ خالی پیٹ 1 کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ کھا لیا جائے تو یہ شوگر کنٹرول اور موٹاپے کے لیے زبردست ہے۔ گھر میں ہر جمعے کو چراغ جلایا جائے تو اس گھر میں کبھی نحوست نہیں آتی، یعنی غربت اور مفلسی۔ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھا لیا کریں۔ جسم میں کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو تو ایلو ویرا کا پانی افاقہ دیتا ہے۔
موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیمو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ میتھی دانا چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو پانی میں زیرہ ڈال کر پی لیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں پر جلن ہو تو سرسوں کا تیل ہاتھوں پر لگائیں، اس سے ہاتھوں کی جلن ختم ہو جائے گی۔ یہ چند چیزیں جو آپ کو طاقت دیں گی: دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکرے کا گوشت، انجیر اور انڈا۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر مل لینے سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے والا بندہ بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ کانوں کے اندر خارش ہونا یادداشت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جس کے منہ کا ذائقہ کڑوا رہنے لگے تو وہ ایک الائچی وقفے سے چبا لیا کرے۔ پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو الٹا لیٹنے سے کچھ دیر میں آرام آ جاتا ہے۔ ماش کی دال کے استعمال سے بدن پر پڑنے والے سفید داغ دور ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ کشمش کھایا کریں۔ رات کے وقت زیادہ چاول کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو جائے تو ٹھنڈے مشروبات پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں جو لوگ ہمیشہ دل میں انتقام کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ نہانے سے قبل پیشاب کرنے سے آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ زیادہ پیاز کے استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں ہو سکتی ہیں۔ دانت میں اگر ٹھنڈا گرم لگنے لگے تو فوراً نمک والے پانی سے غرارے کر لو۔ جو لوگ جلدی جلدی کھانا کھانے کے عادی ہوں ان کا پیٹ نکل آتا ہے۔ ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر استعمال کریں۔ عام نہار منہ نہ کھائیں، یہ معدے کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ امرود کے بیج مت کھائیں کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ قبض رہنے کی صورت میں 5 انجیر دودھ میں ابال کر پی لیں۔ گلیسرین کا استعمال محاسوں اور جلد کے داغوں کا علاج کرتا ہے۔ صبح سویرے زیادہ گرم روٹی نہیں کھانی چاہیے، اس سے پیٹ پر گیس اور منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ناریل کا پانی پیو، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ چہرے پر زیادہ کیل مہاسے نکل آئے تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کر لیں، کیل مہاسے جلد ختم ہو جائیں گے۔ جلد کو چمکانا چاہتے ہو تو نہار منہ بادام کا تیل سے چہرے پر مساج کر لیا کریں۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی جوان نظر آتا ہے۔ اگر موٹاپا آ جائے تو کچا فالسا کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھلنے لگے گی۔ پھول گوبھی بلغم کو گراتی ہے اور مسوڑوں کے لیے زبردست ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال کرنے سے معدے کے امراض سے آپ بچ سکتے ہیں۔ نہانے سے قبل بالوں پر تیل لگا لیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں کالے پڑ گئے ہوں تو دار چینی اور لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھ سفید ہو جائیں گے۔ لیموں کا چھلکا روزانہ چبانے سے دانت سفید اور چمکدار ہوتے ہیں۔ ادرک بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کیا کرو، اس سے آپ کا رنگ نکھر جائے گا اور نظام ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ صبح کے وقت روزانہ گھاس کے اوپر چلنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ چاول دوبارہ گرم کر کے کھا لینے سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جس گھر میں آذان کی آواز پہنچتی ہے اس گھر میں کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ حاملہ خواتین کے لیے چیکو بہت فائدہ مند ہے۔ یہ خون کی کمی دور کرتا ہے، بدن کو قوت دیتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے۔ اس کو ٹھنڈا کر کے کھا لیا کریں۔ جس گھر میں خواتین سبز رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں اس گھر میں دکھ نہیں آتے، کیونکہ سبز رنگ خیر کی نشانی ہوتی ہے۔ بد ہضمی سے پیدا ہونے والی گیس اور سر کے درد کے لیے نہار منہ 1 سبز الائچی چبا لیا کریں۔ کھانے کے بعد 10 منٹ پیدل چلنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، جو میاں بیوی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں کرتے ان میں 2 باتیں جنم لیتی ہیں: بلا وجہ کے جھگڑے اور ایک دوسرے سے دوری۔
پانی کم پینے سے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ کالے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے عیاں نہ کریں، کیونکہ حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں لوگ آپ کے گھر آ کر آپ کے حالات اور ارادوں کو جان لیتے ہیں۔ جو لوگ کم بولتے ہیں ان کا دماغ ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے۔ سیب معدے کی سوزش اور دل کے درد میں نہایت مفید ہے۔ یہ نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رکھتا ہے۔ ہاتھوں کی پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے میں پالک زیادہ کھائیں۔ چہرے کے حسن میں اضافے کے لیے انار کا رس نکال کر پئیں۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کریں، کبھی دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، آپ سے دریافت کیا گیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس سے ناپسند ہو۔ عرض کی گئی، اگرچہ میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو جو میں نے بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر نہیں موجود تو تم نے اس پر تہمت لگائی۔ سونے سے قبل سرما ڈال لینے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ روزانہ کشمش کھانے سے کھانسی نہیں ہوتی۔ اگر ہمیشہ جمانے چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھا لیا کریں۔ دمہ کی بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ لونگ کھاؤ، دمہ دور ہو جائے گا۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی لیا جائے تو وزن بڑھنا رک جائے گا۔ جو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق کی توہین ہوتی ہے۔ مچھلی صاف کرنے سے کچن میں بدبو پھیلی ہو تو برتن میں پانی گرم کریں، اس میں 2 چمچ سفید سرکہ ڈال دیں اور پکائیں، مچھلی کی بو دور ہو جائے گی۔ اس عمل سے صرف 10 منٹ میں آپ کے بالوں کی خشکی اور سکری ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال نرم و ملائم اور چمکدار بھی ہوں گے۔ جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کلونجی کے تیل میں ادرک کا پانی ہم وزن ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔